اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشل. آج ایک اور بڑی سماعت سپریم کورٹ میں، اس سماعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے کیا حکم صادر کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو بھاگم بھاگ سرکار ہے اور وہ جو قرارداد والے بابا ہیں انہوں نے جو ہے وہ کون سا پینترا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے 12 جو اپریل ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹسز جاری کیے تھے اٹارنی جنرل کو، سیکرٹری خزانہ کو، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ جی آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے، اور 10 اپریل کو فنڈ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں جاری کیے گئے. آج اس پر سماعت ہوئی اور سماعت میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ایک قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں جو ہے بے بس کر دیا ہے کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں کر سکتے، اور یہ کابینہ کا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور اس میں جو ہے حکومت بے بس ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے وہاں برہمی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور جو لارے اور لپے دے کے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس پہ جو ہے وہ سخت ریمارکس دیے. اور اس کے بعد اب اس کھیل اور تماشے کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آئین کی پاسداری کروانے کے لیے اب حکم نامہ جو ہے وہ صادر کر دیا ہے. حکم دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جو ہے وہ جاری کیے جائیں. اب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا جو براہ راست حکم ہے وہ حکم ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ 21 ارب روپے جو ہے وہ جاری کرنے ہیں. اور اس 21 ارب روپے کو جاری کرنے کا جیسے ہی حکم نامہ سپریم کورٹ سے آیا ہے تو وہ جو بھاگم بھاگ سرکار اور وہ جو آج کل قرارداد والے بابا بنے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کو اس لولی لنگڑی جو پارلیمنٹ ہے، جو نامکمل پارلیمنٹ ہے، جو اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں جو ایوان ہے، اس ایوان کی بھی آدھا جو میجورٹی ہے اس سے دستخط کروا کے آئین سے جو ہے وہ تصادم کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے جو ہے وہ تصادم کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی آج یہ فیصلہ آیا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک نے جو ہے اب وہ پنجاب الیکشن کے لیے، کے پی کے الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے ہیں، تو فوری طور پہ جو اجلاس 26 اپریل کو قومی اسمبلی کا ہونا تھا وہ اجلاس آج شام کو 5 بجے جو ہے وہ بلا لیا ہے. ویسے تو جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، جس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف آج سے میرے نزدیک تو وہ قرارداد والے بابا ہیں، تو ان کا جو ایک مشترکہ اجلاس جو ہے ابھی وہ جاری ہے. کابینہ کا ایک مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور ابھی اس کا بھی جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اعلامیہ آ جائے گا. ویسے تو چاہے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہو اور اس پہ 8 رکنی بینچ ہو تو بھی آپ نے مسترد کر دینا ہے، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو بھی آپ نے مسترد کر دینا ہے. تو یقیناً آج جو 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات ہیں، پہلے اس پہ تقاریر ہونی ہے، پھر وہی آپ نے جو ہے نا وہ ججز کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ایک قرارداد لے کر آ جانی ہے کہ جی پارلیمنٹ اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ مسترد کرتی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو جو ہے پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے کہ وہ یہ فنڈ جو ہے وہ جاری نہ کریں. تو اب جو چیزیں ہیں وہ براہ راست تصادم کی جانب جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہیں. باقاعدہ اب تصادم شروع ہو گیا ہے، ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا جو اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ آنا ہے وہ یہ آنا ہے کہ یا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ حکومت کسی غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ گھر بھیج دے گی، جیسے کہ ان کی برطرفی کا معاملہ ہے. کل بھی ایک چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے
اس کو کم کر کے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جان چھڑا لی جائے۔ نظریہ ضرورت یہاں تک ہے کہ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی کا معاملہ ہے تو جی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پہ ہوگا، یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال کو گھر بھیجنے کے لیے آئین اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اس سے جیسا چاہیں کھیل کریں، جیسا چاہے کھلواڑ کریں، تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ یا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان آئین اور قانون کی پاسداری جو کروا رہے ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور اگر اب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ پورا پھندا ڈال دیا ہے اس لولی لنگڑی پارلیمنٹ کے گلے میں کہ اس پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ شاید گھر جانا پڑے، یا تو توہین عدالت میں یہ گھر جائیں گے یا پھر کسی غیر آئینی اقدام کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ گھر جائیں گے۔ تصادم اور ٹکراؤ صرف اور صرف یہاں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ منصب پہ بٹھا کے پھر من چاہے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت صورتحال جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ اور عید سے پہلے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، عید سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا ہے، عید سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عید کے بعد یہ تصادم، یہ جو آئین پر عمل درآمد اور آئین کو توڑنے کا جو کام ہے، یہ جو ہے عید کے بعد کسی ایک کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں جو ہے وہ آئین پہ عمل کروانا ہے، کانسٹیٹیوشن پر عمل کروانا ہے، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو سکتا، 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں۔ اور آج بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ 14 دن جو 14 مئی کو انتخابات ہیں آپ اس کی تیاری جاری رکھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ حکم صادر کر دیا ہے کہ وہ فنڈ جو ہے الیکشن کمیشن کو جاری کرے، اور یہ براہ راست حکم ہے اسٹیٹ بینک کو۔ اور اب 5 بجے ایک نئی قرارداد جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس قرارداد کا جو متن ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بھی قراردادوں کے ذریعے بہت آسان ہے، اور اس وقت تک اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے صبر کی بھی بات کی جائے تو وہ جو ہے بڑا ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور صرف کانسٹیٹیوشن پہ جو ہے وہ عمل کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب 5 بجے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب تک کے لیے جو ہے اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔